السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے اردو قواعد کے 4 سبق کو پڑھ چکے تھے، جن میں سے ان چاروں سبق کا ہم عروضی سوالات یعنی آبجیکٹو ٹائپ کوشچن کر چکے تھے، ہے نا؟ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اردو قواعد کا ہی 5واں سبق، جس کا نام رہے گا مخرج کا بیان۔ کیا؟ مخرج کا بیان۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ یعنی حروف تہجی کو مختلف بولنے کے لیے، کیا حروف تہجی کو یعنی الف سے لے کر کے یا تک جو آپ کا حروف ہے، حروف تہجی ہے نا، جن کو ہم لوگ اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں اور ہندی میں کہتے ہیں ورنہ مالا، جو ہندی میں بھی آپ کا 52 حروف ہے اور اردو میں بھی آپ کا جو حروف تہجی ہے ان کا بھی کل تعداد کتنا ہے؟ 52 ہے۔ وہی آپ کا جو مخرج ہے انہی کو کیا بولا ہے؟ مخرج، یعنی حروف تہجی کو مختلف بولنے کے لیے یعنی الگ الگ بولنے کے لیے ہے نا، ان کا 4 مقام ہے، 4 استھان ہے، انہی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ یعنی حروف تہجی کو الف سے لے کر کے یا تک جو ہم اس کو بولتے ہیں، یعنی ان کا کیا مقام ہے، یعنی منہ کا وہ کون سا استھان ہے، کون سا مقام ہے، کون سا جگہ ہے جو ان 52 حروف کو ہم بول پاتے ہیں، ہے نا، لکھ پاتے ہیں اور پڑھ پاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان کا نام جانیں گے، ان منہ کا وہ کون سا حصہ ہے، وہ کون سا مقام ہے، استھان ہے آپ کے منہ کا، ان کا نام جانیں گے اور ان کا ہے نا کام جانیں گے، کیا کیا اس کا کام ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ آئیے ان ہے نا حروف تہجی کو ہے نا 52 حروف کو آپ بولنے کے لیے، ادائیگی کرنے کے لیے آج سیکھتے ہیں۔ چلیے ان کا نام جانیں گے اور کام جانیں گے، ہے نا۔ چلیے آئیے سب سے پہلے ہم جانیں گے مخرج کا بیان۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو ہم آپ کو بتا بھی دیے کہ ہے نا حروف تہجی کو مختلف یعنی الگ الگ بولنے کے لیے، ہے نا، الگ الگ بولنے کے لیے 4 مقام ہے، یعنی آپ کے منہ کے اندر انہی 4 ہی مقام سے آپ ان 52 حروف کو آپ بول سکتے ہیں، ان کے علاوہ 5واں آپ کا مقام نہیں ہے۔ انہی 4 مقام سے آپ اس کو یعنی حروف تہجی کو آپ بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ آئے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مخرج کیا ہوتا ہے نا، مخرج کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں 4 مقام کو ہم جانیں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مخرج کیا ہوتا ہے۔ آئیے مخرج جو آپ کا ہے نا، مخرج ہے نا، چلیے مخرج کیا ہوتا ہے ان کو ہم پہلے باریکی سے جانتے ہیں، ان کے بعد پھر ہم آگے جانیں گے۔ چلیے ہے نا، چلیے مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج یعنی حروف تہجی ہے نا، حروف تہجی ہے نا کو مختلف، کیا مختلف یعنی الگ الگ بولنے کے لیے، مختلف ہے نا، مختلف بولنے کے لیے ہے نا حروف تہجی کو مختلف بولنے کے لیے ہے نا کتنا مقام ہوتا ہے؟ 4 مقام ہوتا ہے۔ کتنا مقام؟ 4 مقام ہوتا ہے نا۔ استھان مقام کو بولتا ہے استھان، ہے نا، 4 جگہ یعنی 4 مقام ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا، جن کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ کیا؟ مخرج ہے نا کہتے ہیں۔ کیا لکھے ہم؟ یعنی حروف تہجی۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ حروف تہجی کو یعنی ان جو 52 آپ کا حروف ہے نا، حروف مفرد آپ کا 37 ہے، مرکب آپ کا 15 ہے، جب ان دونوں کو آپ ملائیں گے تو کل آپ کا 52 ہو جائیں گے، ہے نا۔ یعنی ان 52 حروف کو بولنے کے لیے کیا بولا ہے؟ جنہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ یعنی مخرج کیا ہوتا ہے؟ حروف تہجی کو یعنی ان 52 حروف کو مختلف بولنے کے لیے یعنی الگ الگ بولنے کے لیے 4 مقام۔ کتنا مقام؟ 4 مقام ہوتے ہیں آپ کے منہ کے اندر، 4 استھان، 4 جگہ ہوتے ہیں، ہے نا، ہاں ہوتا ہے، جن کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پوچھیں گے مخرج کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتانا ہے حروف تہجی کو مختلف یعنی الگ الگ بولنے کے لیے 4 مقام ہوتا ہے،
چار جگہ ہوتا ہے جن کو ہم مخرج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں, ہے نا. چلیے اب جانیں گے ہم چار مقام کیا ہے, اس کو ہم لائن سے جانیں گے, اس کا کام جانیں گے, اس کا نام جانیں گے. آئیے یہ رہا آپ کا چار مقام ہو گیا. آپ کا جو پہلا مقام ہے نا حروف تہجی کا نکالنے کے لیے, آئیے ان کا کیا ہے, حروف حلقی. یہ دیکھیے آپ کا حروف حلقی جو آپ کا پہلا مقام ہے. کیا؟ چلیے حروف حلقی ہے نا. چلیے سب سے جو پہلا آپ کا مقام ہے کیا ہے, آپ کا حروف حلقی ہے نا. کیا ہے حروف حلقی؟ یعنی وہ حروف ہے نا, وہ حروف ہے جو حلق سے نکلتے ہیں, حلق سے نکلتے ہیں, ہے نا. چلیے کیا بولا ہے, حروف حلقی یعنی حلق یعنی زبان کے جو آخری حصہ ہے حلق, یہاں سے ہے نا. حروف حلقی یعنی حلق سے جو حرف نکلتے ہیں نا. حروف حلقی کیا ہے, یعنی وہ حروف ہے جو حلق سے نکلتے ہیں, پورے زبان کے آخر سے جو آپ کا اسی ہم حلق کہتے ہیں. یعنی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں اسے ہم حروف حلقی کہتے ہیں. یہ آپ کا چار مقام میں سے آپ کا پہلا مقام ہے, پہلا جگہ ہے حروف حلقی, اس کو بولیں گے, جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, کنٹھ. کیا بولیں گے اس کو ہندی میں؟ کنٹھ کہتے ہیں نا. آئیے ہندی میں بھی آپ کو لکھ دے رہا ہوں یہاں پہ آپ کا نا کنٹھ. چلیے ہندی میں ابھی اس کو لکھ لیجیے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں کنٹھ, یعنی جو اردو میں ہوتا ہے کیا آپ کا, یہ آپ کا ہوا کنٹھ. دیکھیے ہم کنٹھ بھی لکھ دیے ہندی میں بھی, یعنی حروف حلقی جو ہے نا, ہم ہندی میں کیا کہتے ہیں, کنٹھ کہتے ہیں. جیسے آپ کا ہندی میں کیا ہے, کو, خو, گو, اس ٹائپ کا, ویسے آپ کا اردو میں ہے آپ کا حروف حلقی. جیسے آپ کا کیا ہے, کون سا حروف آئے دیکھتے ہیں. آئیے یہ آپ کا ہوا جیسے حروف کا نام. آئیے جیسے آپ کا کیا ہے, آپ کا ہاں, دیکھیے بڑی ہا ہوا, ہا, خا ہے نا, ہا, خا, اس کے بعد کیا ہے آپ کا کاف. دیکھیے کاف یہاں سے نکل رہا ہے. یہ آپ کا گاب ہے, گاب بھی ہے نا. چلیے ہا ہے, خا ہے, کاف ہے, گاب ہے, اور کیا ہے آپ کا چھوٹی ہا بھی ہے نا. چلیے وغیرہ کر دیجیے آپ, ہے نا. دیکھیے آپ جب اس کو ادا کریں گے نا تو آپ کو خود معلوم چلیں گے حرف کہاں سے نکل رہا ہے, اور جہاں سے نکل رہا ہے اس کا نام, ہے نا. آپ کو نام بتا دے رہے ہیں, جہاں سے حرف کا ادائیگی ہوگا آپ سمجھ جائیے اس کا نام فلاں ہے نا. چلیے جو حرف کا ادائیگی حلق سے ہو, آخر سے ہو, وہ سمجھ جانا وہ آپ کا حروف حلقی ہے. جیسے آپ کا اگزامپل ہم دے دیے ہیں, جیسے کہ ہا ہے نا, ایسے نکل رہا ہے, خا, کاف, گاف, ہا وغیرہ. یہ پورے کیا ہے حلق سے نکل رہے. اور بھی حرف ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, جہاں سے نکل رہا ہو آپ اس کو نام دے دیجیے گا نا. چلیے کیا بولے ہم, اس کا دیکھیے مخرج کا جو چار مقام ہے حروف تہجی کو نکالنے کے لیے, آپ کا جو پہلا مقام ہو گیا ہے جن کا نام ہے حروف حلقی. کیا حروف حلقی, جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں کیا کنٹھ کہتے ہیں, ہے نا. ہندی میں کیا کہتے ہیں, کنٹھ کہتے ہیں. یہ آپ کا وہ حروف ہے جو حلق سے نکلتے ہیں, جیسے کیا بولا ہے ہا, خا, کاف, گاف ہے نا, ہا وغیرہ, ہے نا. یہ آپ کا پہلا مقام ہے. اب یہ آپ کا دوسرا مقام کیا ہے, آپ کا دوسرا مقام آپ کا ہے حروف خنقی. کیا حروف خنقی, جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہندی میں کیا تالو. کیا کہتے ہیں, تالو کہتے ہیں. کیا تالو, ہے نا. آئیے یہ اس کا دوسرا مقام کیا ہے, حروف خنقی. حروف خنقی جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں, آئیے ہندی میں بھی آپ کو دے رہے ہیں, ہندی میں کہتے ہیں کیا تالو. کیا کہتے ہیں, تالو, ہے نا. چلیے جو زبان کا بیج ہوتا ہے نا, تالو کسے بولتے ہیں, زبان کا جو بیج کا حصہ ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, تالو کہتے ہیں. انہی کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں خنقی, ہے نا. حروف خنقی یا پھر ہم لوگ ہندی میں کیا کہتے ہیں, تالو, ہے نا, تالو. چلیے یہ آپ کا رہا, ہے نا. اب دیکھیے حروف خنقی یا پھر ہندی میں بولتے ہیں تالو, یہ کیا ہوتا ہے, وہ حروف ہے نا, وہ حروف ہے جو زبان کے بیچ چلیے زبان کے بیچ, ہے نا, یعنی تالو سے, ہے نا,
निकलते हैं, है ना, निकलते। चलिए ये रहा आपका, क्या लिख दिए हम, हुरूफ़े खन की, या फिर हिंदी में कहते हैं तालु, है ना, क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। जैसे आपका क्या है, तो, थो, दो, धो वगैरह, हिंदी में आपका है। अब हुरूफ़े खन की जो आपका उर्दू में है, क्या बोलेंगे, वह हरूफ है जो जबान के बीच, जैसे हम लोग तालु कहते हैं, जबान के बीच यानी तालु से निकलते हैं, है ना, तालु, है ना, जबान के बीच का जो हिस्सा है वहां से अदा होता है ना, जबान के बीच यानी तालु से निकलते हैं। जैसे आपका क्या है, जैसे आइए आपका दे रहे हैं, जैसे आपका हरूफ क्या क्या है, चलिए यह आपका है ता, देखिए आपका ता हुआ, जबान के बीच से हो रहा है ता, है ना। चलिए उसके बाद क्या है, ता के बाद क्या है, जा, है ना, जा, यह आपका है शीन, है ना, यह आपका है शीन, यह आपका है सौद, है ना। आइए शीन भी आपका है, यह आपका है सौद भी है आपका, उसके बाद आपका है गौद, है ना, ये भी आपका जबान के बीच है। आइए वगैरह कर दीजिए, चलिए, है ना, आप खुद जो है पढ़ करके आप बोल सकते हैं इसका नाम कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से अदा हो रहा है, आप उसका नाम दे दीजिएगा, है ना। आइए आपको नाम हम आपको बता रहे हैं, है ना। चलिए क्या बोला है, यानी हुरूफ़े खन की या फिर तालु, यानी वह हरूफ है जो जबान के बीच यानी तालु से निकलते हैं। जैसे क्या बोला है, ता, क्या बोला है, ता, है ना, जैसे आपका है जा, है ना, जबान के बीच हो रहा है, शीन, ये आपका है सौद, ये आपका है गौद, है ना, ये वगैरह, है ना। चलिए ये आपका है हुरूफ़े खन की है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तालु। तालु हिंदी में क्या है, ता, ता, है ना, तो, थो, दो, धो, नो आपका हिंदी में है। जैसे आपका हिंदी में, उर्दू में क्या हुआ, जा, है ना, जा, है ना। दाल भी आपका है ना, दाल भी है ना, देखिए दाल जबान के बीच से निकल रहा है ना, दाल, जा, ये आपका हुआ शीन, स्वाद, ज़ात वगैरह। ये आपका जो तहज्जुद का जो मखरज आपका है, ये दूसरा मकाम निकल गया है। अब चलते हैं आपका तीसरा मकाम क्या है, तीसरा मकाम जो आपका है उनका नाम क्या है, अब वो जानते हैं ना। चलिए ये आपका तीसरा मकाम क्या है, हुरूफ़े खनकी के बाद आपका है हुरूफ़े असनानी, क्या, हुरूफ़े असनानी, जिसे हम लोग कहते हैं दंत, क्या कहते हैं, दंत कहते हैं हिंदी में। ये आपका हुरूफ़े असनानी, देखिए असनानी, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में भी आपको लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं दंत, क्या, दंत। चलिए यह आपका हुआ दंत, है ना, हिंदी में कहते हैं। अब जानते हैं इसको क्या कहता है, ये यानी वह हरूफ है, वह हरूफ है जो जो दांत से निकलते हैं, जो दांत से निकलते हैं, है ना। चलिए क्या बोला है, यानी हुरूफ़े असनानी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दंत, यानी दो, है ना, धो, है ना, दो, धो, है ना, ये आपका जो है ना, दंत जो दांत से निकलता है ना। चलिए ये आपका है दंत, ये आप जैसे क्या बोला है, वह हरूफ है जो दांत से निकलता है। जैसे आपका है, आपका आइए, जैसे आपका है ना। चलिए ये आपका है जैसे दाल, है ना, देखिए ये आपका दाल है ना, दाल, देखिए जबान टच करा दांत से, दाल, है ना, दाल। इसके बाद क्या है आपका, दाल के बाद आपका है दाल, है ना। चलिए दाल भी है आपका है, दाल, है ना। चलिए उसके बाद क्या है आपका, दाल, दाल, है ना। उसके बाद आपका है सीन, छोटी सी, देखिए सीन, है ना, छोटी सीन है। उसके बाद क्या है, दाल, दाल, है ना, सीन। उसके बाद आपका है हुरूफ़े असनानी, है ना, ये आपका जो दांत से टच हो रहा है ना। चलिए वगैरह कर दे रहा हूँ मैं ना, वगैरह कर दे रहा हूँ ना। चलिए क्या बोले हैं, हुरूफ़े असनानी क्या होता है, यानी जो दांत से, जैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दंत कहते हैं, क्या कहते हैं, दंत कहते हैं, यानी वह हरूफ है जो दांत से निकलते हैं। यानी हुरूफ़ तहज्जुद जो आपका 29-52 हरूफ आपका है, यानी जो भी हरूफ दांत से टच होकर के निकलेंगे उसे आप क्या बोलेंगे, दंत बोलेंगे। आप खुद आपको जो खुद मालूम हो जाएंगे हरफ का अदागी कहाँ से हो रहा है, जहां से होंगे आपको जो है ना उसका नाम आपको चॉइस कर लेना है, ये कहाँ से निकल रहा है, चार मकाम की जो है इस मकाम किस स्थान से निकल रहा है ना। चलिए पहला मकाम आपका है ना, चलिए आपका हुरूफ़ हलकी है, खनकी है आपका, तीसरा हुआ असनानी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दंत, यानी वह हरूफ जो दांत से निकलते हैं, जैसे दाल, दाल, सीन, है ना, वगैरह, है ना।
چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا جو چوتھا مقام ہے اس کا نام کیا ہے شفوی ہے. کیا ہے؟ شفوی ہے نا. جیسے حروف شفوی ہے نا, جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں مردھا. کیا کہتے ہیں؟ مردھا کہتے ہیں, یعنی جو ہونٹ سے ادا ہو رہا ہو نا. چلیے حروف شفوی ہے نا. چلیے شفوی جسے ہم لوگ ہندی میں کیا کہتے ہیں مردھا. کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا ہوا مردھا. چلیے یعنی وہ حروف مردھا کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ حروف جو لب سے نکل رہا ہو, یعنی ہونٹ سے نکل رہا ہو ہے نا, اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں. جیسے ہندی میں کیا آپ کا پو ہے نا, پھو بو بھو مو اس ٹائپ کا, ویسے آپ کو اردو میں کیا ہوگا حروف شفوی, یعنی وہ حروف ہے جو لب سے, جو لب یعنی ہوٹ, لب کون ہوٹ بولتے ہیں نا, لب سے نکلتے ہیں, لب سے چلیے نکلتے ہیں. چلیے جان گئے ہے نا کیا حروف شفوی کیا ہے. حروف شفوی یعنی جیسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں مردھا, یعنی وہ حروف ہے جو لب سے نکلتے ہیں, یعنی ہونٹ سے نکلتے ہیں, اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں حروف شفوی کہتے ہیں. جیسے آپ کا کیا ہے, جیسے آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سا حروف ہے نا. چلیے جیسے آپ کا ہے پو ہے نا. چلیے پو دیکھیے دونوں ہونٹ کو ٹچ کر رہا ہے. پو یہ آپ کا ہوا پھو, یہ آپ کا ہے نا, یہ آپ کا پو ہے یعنی پا, الف با جو پا آپ کا ہے پا. اس کے بعد آپ کا ہے یہ آپ کا ہے, چلیے یہ آپ کا پھا ہے نا. اس کے بعد آپ کا کیا ہے با بھی ہے, با ہے پا پھا با, اور کون ہے آپ کا واؤ بھی ہے کیونکہ دونوں ہونٹ سے نکل رہا ہے نا واؤ. اس کے بعد کیا ہے آپ کا, چلیے وغیرہ کر دیجیے, آپ خود دیکھ لیں گے کہاں سے نا, ان آپ جو نکالیں گے ادا کریں گے تو آپ کو خود معلوم چلیں گے کس استھان سے نکل رہا ہے, اور جس استھان سے نکلیں گے آپ اس کو نام دے دیجیے گا حرف حلق کی, خن کی جہاں سے نکلیں گے ہے نا. مقام آپ کو استھان کا نام جاننا ہے, جگہ کا نام جاننا ہے, جہاں سے اس کا ادا ہوگا تو آپ اس کو بول لیجیے گا فلاں حرف ہے نا, یہ وہاں سے نکل رہا ہے نا. چلیے یہ تھے ان کا 4 مقام ہے نا. کیا بولا ہے اس کا جو چوتھا مقام کیا پڑھے ہم حروف شفوی پڑھے. کیا حروف شفوی پڑھے جس کا ہندی میں نام ہے مردھا. کیا نام ہے مردھا نام ہے, جسے ہندی میں کہتے ہیں پو پھو بو وغیرہ. یہ آپ کا کیا ہے اردو میں کیا ہے وہ حروف ہے جو لب سے نکلتے ہیں, جو ہونٹ سے نکل رہا ہو. جیسے کیا بولا ہے پا, کیا پا بولا ہے, پھا با واؤ وغیرہ ہے نا. چلیے آپ کا 29 جو حروف آپ کا حرف تہجی ہے, 29 حروف کو جو 52 حروف کو جو ہے آپ نکالنے کے وقت ہے نا آپ خود محسوس کر لیں گے کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے. یہ چاروں مقام جو آپ کا استھان ہے زبان منہ کا, جو آپ کا 4 مقام ہے, 4 حصہ ہے, انہی 4 مقام سے جو ہے یہ حروف کا جو ادائیگی ہوتا ہے. آپ بول پاتے ہیں, سیکھ پاتے ہیں, لکھ پاتے ہیں, تو آپ کو جو خود سے محسوس کر لینا ہے حروف کہاں سے نکل رہا ہے, کہاں سے ادائیگی ہو رہا ہے اس کا, تو اس کا نام دے دینا ہے فلاں حروف ہے نا. چلیے پھر سے ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے. چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے مخرج کیا ہوتا ہے. مخرج ہم کیا بولے, یعنی حرف تہجی کو, یعنی آپ کا جو 52 حروف ہے حرف تہجی, یعنی حرف تہجی کو جو ہے مختلف یعنی الگ الگ بولنے کے لیے ہے نا, الگ الگ بولنے کے لیے کتنا مقام ہوتا ہے 4 ہی مقام ہوتا ہے. کیا مطلب آپ بولیں گے مخرج کو بولنے کے لیے, یعنی حرف تہجی کو بولنے کے لیے کتنا مقام ہوتا ہے. کیا آپ کو پوچھ لیں گے آبجیکٹو میں ہے نا کتنا مقام ہوتا ہے, تو آپ کو بتانا ہے 4 ہی مقام ہوتا ہے حرف تہجی کو جو ہے ادا کرنے میں, بولنے میں. تو کیا کیا مقام کا نام ہے, تو پہلا بولیے گا آپ کا جو پہلا مقام ہے, پہلا دوستا آپ کا استھان ہے منہ کے اندر, اس کا نام ہے حلق. کیا نام ہے حرف حلق, یعنی جو حلق سے نکل رہا ہو. اس کے بعد جو آپ کا دوسرا نام ہے یعنی حلق کا, آپ کا ہندی میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کنٹھ. کیا کہتے ہیں کنٹھ کہتے ہیں. آپ کا جو دوسرا مقام جو آپ کا ہے اس کا نام ہے کیا خن کی, جسے ہم لوگ کہتے ہیں تالو. کیا زبان کے جو بیچ کا حصہ ہے تالو کہتے ہیں. آپ کا دوسرا مقام ہوا. آپ کا جو تیسرا مقام ہوا کیا حرف اسنانی, جسے ہم لوگ کہتے ہیں دنت, یعنی جو دانت سے نکل رہا ہو. اس کے بعد آپ کا جو چوتھا مقام ہے کیا ہے حروف شفوی, جو آپ کو ہونٹ سے ادا ہو رہا ہو. یعنی یہ 4 مقام آپ کا منہ کے اندر ہے جو حروف تہجی کو آپ یعنی 52 حروف کو آپ بول پاتے ہیں, پڑھ پاتے ہیں, لکھ پاتے ہیں, سیکھ پاتے ہیں ہے نا.
چلیے اب بالکل ہم اچھے سے جان گئے ہیں مخرج کیا ہوتا ہے. چلیے یہ جو آپ کا پہلا جو کام آپ کا ہے حروف تہجی کو مختلف بولنے کے لیے میں لکھ دیا ہوں, آپ یہاں سے آپ یاد کر سکتے ہیں نا. 4 مقام ہوتا ہے جن کو ہم حروف ہے نا جن کو ہم مخرج کہتے ہیں. آئیے پہلا مقام کیا ہے, حروف حلقی, یعنی وہ حروف ہے جو حلق سے نکلتے ہیں, اس کے جسے ہم ہندی میں کیا کہتے ہیں کنٹھا کہتے ہیں. جیسے آپ کا ہے ہا, خا, کاف, دا, ہا وغیرہ. یا آپ کا دوسرا مقام کیا ہے حروف خنقی, جسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تالو کہتے ہیں ہندی میں. وہ حروف ہے جو زبان کے بیچ یعنی تالو سے نکلتے ہیں, جیسے آپ کا تا, زا, شین, صاد, ضاد وغیرہ. یا آپ کا تیسرا مقام کیا ہے حروف اسنانی. کیا ہے حروف اسنانی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہندی میں دنت کہتے ہیں, جو دانت سے نکل رہا ہو وہ حروف ہے جو دانت سے نکلتے ہیں, جیسے دال, زال, سین وغیرہ. یہ آپ کا چوتھا مقام کیا ہے حروف شفوی, جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں مردہ. کیا کہتے ہیں مردہ کہتے ہیں, یعنی ہونٹ سے نکلتا ہے, ہونٹ سے جو نکل رہا ہو وہ حروف ہے جو لب سے نکلتے ہیں یعنی ہونٹ سے نکل رہے ہو, جیسے ہم لوگ کیا بولے ہیں پا, پھا, با وغیرہ. یہ تھی آپ کا مخرج کا بیان. اس کو اچھے سے ہم جان چکے ہیں مخرج کیا ہوتا ہے, ان کے کتنے مقام ہے, کتنا استھان ہے, کیا نام ہے نا, سب کچھ ہم جان گئے اچھے سے ہے نا. چلیے آگے چلتے ہیں. ہم جس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے تھے حروف کی قسمیں, اس کو بھی آج ہم لوگ ریپیٹ کریں گے پھر سے, اس کے بعد سے ہم ویڈیوز کو ہم ختم کریں گے. چلیے جانتے ہیں ہم لوگ حروف کی جو ہے کتنی قسمیں تھی, اس کو ایک بار جو ہم لوگ پھر سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے ہے نا. چلیے سب سے پہلے ہم جو پڑھے تھے حروف کی قسمیں الف ہے نا. چلیے الف جو پڑھے تھے, الف کی جو ہے آپ کا 2 قسمیں تھا. کتنی قسمیں تھا الف کا؟ الف کا جو ہے 2 قسمیں تھا. تو کیا کیا تھا, کیا ہم پڑھ چکے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے, کیا پتا آپ بھول گئے ہوں گے. تو نہیں, آپ اس کو جو ہے یاد رکھنا ہے دماغ میں, آپ کو سمجھنا ہے, رٹا نہیں مارنا ہے, آپ کو پڑھ کر کے آپ کو سمجھنا ہے تاکہ آپ ایسا سمجھ جائیے تاکہ آپ ایگزام میں جو اچھے سے ٹک مار پائیں گے نا. تو آپ کو سمجھنا ہے, رٹا نہیں مارنا ہے, یاد نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ کو سمجھنا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, ان کا شکل کیا ہے نا. چلیے آئے دیکھتے ہیں. حروف کی جو ہم قسمیں پڑھے تھے, سب سے پہلے ہم پڑھے تھے الف کی قسمیں. الف کی جو ہے 2 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں الف کی جو ہے 2 قسمیں ہیں. تو کیا کیا تھا, سب سے پہلے جو آپ کا پہلا قسم آپ کا جو ہے کیا ہے الف ممدودہ. کیا الف ممدودہ ہم پڑھ چکے تھے, الف ممدودہ. یہ آ رہا ہے الف ممدو ہے نا. چلیے الف ممدودہ, تو یہ کیا ہے الف ممدودہ کیا ہوتا ہے, یعنی وہ الف ہے جس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. کیا وہ الف ہے جس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں, یا پھر ہم بولے تھے کہ یعنی وہ الف ہے جس کے اوپر مد ہو. کیا ہو مد ہو, اسے ہم کہیں گے الف ممدودہ. جیسے کیا پڑھے تھے ہم, یہ رہا آپ کا آم. دیکھیے ہم شورٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں نا, کیونکہ اس سے پہلے ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں. آئیے آم, یہ آپ کا ہوا, جسے وہ آپ کا آج. دیکھیے الف کے اوپر مد ہو رہا, دیکھیے الف کے اوپر مد ہے نا آج. اس کے بعد کیا ہے آپ کا آفت ہے نا. اور بولیے آپ کا, اور بولیے جیسے کہ آدم ہے نا. چلیے اور بولیے جیسے کہ آپ کا, اور بولیے جیسے آپ کا ہوا چلیے وغیرہ کر دیجیے نا. چلیے آپ کو ایگزامپل میں کم دے رہا ہوں تاکہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے ہے نا. کیا بولے ہے الف ممدودہ کیا ہوتا ہے, یعنی وہ الف ہے جس کے اوپر مد ہو اور اس کو کھینچ کر پڑھا جائے, اسے ہم کہتے ہیں الف ممدودہ. جیسے ہم کیا دیا ایگزامپل آم, آج, آفت, آدم وغیرہ ہے نا. چلیے اس کا جو دوسرا قسم کیا ہے آپ کا الف ممدودہ کے بعد الف مقصورہ. کیا پڑھ چکے تھے ہم الف مقصورہ پڑھ چکے تھے. چلیے الف مقصورہ ہے نا. چلیے یہ آپ کا ہے کیا ہے, یعنی وہ الف ہے, یعنی وہ الف ہے جس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں. کیا وہ الف ہے جن کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں, یعنی اس کے اوپر مد نہ ہو ہے نا, یہ پورے اکیلا ہو. جیسے کیا ہے آپ کا, جیسے آپ کا ہوا انار. دیکھیے یہ رہا ہے نا انار. دیکھیے ہم کم کھینچ رہے ہیں اس کو. جیسے کہ آپ کا ہوا جانا ہے نا, جانا. دیکھیے الف ہے بٹ اس کو ہم کھینچ نہیں رہے, کم کھینچ رہے ہیں. جانا, یہ آپ کا ہوا دانا, یہ آپ کا ہوا نا. چلیے وغیرہ کر دیجیے نا. آپ کو پہچاننا ہے, جس الف کے اوپر مد ہو تو آپ کا الف ممدودہ ہوگا, جس کے اوپر مد نہیں ہے وہ آپ کا الف مقصورہ ہے نا. اس کیا بولے ہیں انار, جانا, دانا وغیرہ, اس کو ہم کم کھینچ رہے. اس سے پہلے چلیے یہ الف آپ کا ہو گیا حروف کی قسم ہے. اس کے بعد ہم کیا پڑھ چکے تھے نون کی. کیا نون کی قسمیں پڑھ چکے تھے. اس کے بعد کیا تھا نون کا جو ہے, نون کا جو ہے کتنی قسمیں ہے, تو ہم بولیں گے 2 قسمیں. کتنی قسمیں ہے 2 قسمیں ہے. تو کیا کیا ہے دیکھتے ہیں. 2 قسمیں جو آپ کا تھا نون کا. آئیے سب سے جو آپ کا پہلا قسم ہے نون کا ہے, آئیے نون کا جو آپ کا دوسرا, اس کو پہلے ہم الگ کر لے رہے ہیں نا.
चलिए ये रहा आपका अलिफ की किस्म है ना। अब जानेंगे हम लोग किसका, नून की किस्म। नून का जो पहला किस्म है क्या है, नूने नूने जाहिरा। क्या, नूने जाहिरा। आपको याद है या नहीं, आप इसको याद कीजिए है ना। चलिए नूने जाहिरा है ना, भूलना नहीं है, इसको समझना है। अरे नूने जाहिरा क्या होता है, यानी जाहिर हो, यानी साफ साफ पढ़ा जाए, जो हमको नजर में दिखे है ना। जाहिर होना, बातिन, जाहिर बातिन। जाहिर क्या होता है, जो हमको साफ साफ दिखता हो है ना, जो तलफ्फुज में आ रहा हो, तलफ्फुज कर रहे हो उसका। और बातिना क्या होता है, जो हमको ना दिखे है ना, जो हमको बिल्कुल ना दिखे, तलफ्फुज में ना आए है ना। चलिए आगे देखते हैं, नूने जाहिरा क्या होता है, वह नून है जिसका तलफ्फुज साफ साफ हो, जिनका तलफ्फुज है ना साफ साफ हो। आइए देखते हैं, जैसे क्या बोला है, जैसे बोला है आन, देखिए साफ हो रहा है। देखिए नाक के तपने पढ़ रहा हूं मैं, जैसे क्या हुआ आपका, फिर से पढ़ रहा हूं, जैसे आपका हुआ खून, देखिए साफ नून पढ़ रहे हैं हम, नून। चलिए ये आपका हुआ आन, देखिए ये आपका हुआ शान है ना, ये आपका हुआ। चलिए खून, आन, शान, नून साफ साफ हो रहा है पूरा है ना, हाँ नून जाहिर पूरा हो रहा है। चलिए ये आपका हुआ, आपका ये आपका हुआ जान वगैरह है ना। चलिए कर दिया है, क्या बोला है, नून जाहिरा क्या होता है, वह नून जो साफ साफ तलफ्फुज में हो, जिसका अदायगी साफ साफ हो, साफ साफ पढ़ा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, नून जाहिरा कहते हैं। जैसे बोला है खून है ना, आन, शान, जान वगैरह। ये आपका दूसरा जो आपका किस्म है क्या है आपका, नूने नूने बातिना या फिर नूने गुन्ना। इसका दो नाम है। आज देखते हैं आपका नूने गुन्ना बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे नूने नूने ना बातिना। चलिए नूने गुन्ना या फिर नूने बातिना, आप इसको याद कर लीजिए, नूने गुन्ना या फिर नूने बातिना, जो जाहिर में ना हो, यानी वह नून है क्या, वह नून है जिनका तलफ्फुज ना हो बल्कि जिसकी आवाज नाक से निकले। क्या, वह नून है जिसकी आवाज नाक से निकले, जिनका तलफ्फुज साफ साफ ना हो है ना। क्या बोला है, जिनकी आवाज नाक से निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नूने गुन्ना कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे आपका क्या है कि माँ, देखिए ये जो आपका माँ का जो नून गुन्ना है, देखिए साफ साफ नहीं हो रहा है, नाक के तरफ हो रहा है हम माँ। क्या, इसमें देखिए नोक्ता नहीं है, नून गुन्ना में जो आपका नोक्ता नहीं होंगे, क्या नोक्ता नहीं होंगे नून गुन्ना में, समझ जाइए आप, जिसमें नोक्ता नहीं है समझ जाना आपका आपका नून गुन्ना है, नून आपका बातिना है। चलिए जैसे आपका हुआ माँ, माँ के बाद और बोलिए आपका, बोलिए और भी, वहां है ना। चलिए और बोलिए कहाँ, देखिए ना कितना हो रहा है कहाँ, और बोलिए जैसे पाँव, देखिए पाँव है ना। चलिए वगैरह कर दीजिए आप है ना। चलिए क्या हुआ, नून गुन्ना क्या होता है, वह नून है जो साफ साफ ना पढ़े जाए है ना, जिसकी आवाज नाक से निकले, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नून गुन्ना कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नून बातिना कहते हैं। चलिए अब नून का भी हो गया, अब उसके बाद हम क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बोलिए आप खुद बोलिए। चलिए क्या पढ़े थे उसके बाद हम, किसमें, वाव की, क्या वाव पढ़े थे ना। वाव की जो आपका कितनी किस्में हैं, आप खुद बोलिए कितनी किस्में हैं, हम पढ़े थे तीन किस्में। कितनी किस्में पढ़े थे, तीन किस्में। वाव मारूफ, वाव मारूफ जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, वाव मजहूर जिसको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, और वाव मादूला जिसको हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। आज उसको भी हम जान लेते हैं। चलिए ये आपका है, आपका जो पहला किस्म आपका वाव का है, क्या है आपका, वाव मारूफ। क्या है, वाव मारूफ है ना। चलिए क्या है, वाव मारूफ क्या होता है, यानी वह वाव है जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल आपका क्या है, जैसे आपका हुआ खून, देखिए मैं खींच रहा हूं, वाव से पहले पेश हो उसको खींच कर पढ़ा जाए। क्या बोला है, वह वाव है जिससे पहले पेश हो और उनको खींच कर पढ़ा जाए। जैसे क्या बोला है, खावाओ पेश खू, नून साकिन खून है ना, खींच रहा हूं क्या, खून है ना। चलिए और बोलिए, जैसे जैसे बोलिए, और बोलिए जैसे खून, या आपका हुआ जून है ना, क्योंकि वो खींच रहा हो ना, जून है ना। उसके बाद बोलिए, चलिए बूंद है ना। चलिए बूंद, और बोलिए कुछ भी, जैसे चलिए वगैरह कर दीजिए है ना। क्या वाव मारूफ क्या है, यानी वह वाव है जिसको हम, जिससे पहले पेश हो उनको हम खींच कर पढ़ेंगे। जैसे क्या बोला है, खून, जून, बूंद,
وغیرہ ہے نا. چلیے اب دیکھیں آپ کو دوسرا قسم کیا ہوا ہوگا. آئیے کیا ہے دوسرا قسم, واو معروف تو ہو گیا. اب اس کا ہے دوسرا قسم واو مجہول. کیا, واو مجہول, جس سے پہلے پیش ہو لیکن کھینچ کر نہیں پڑھے. کیا پڑھیں گے, کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. جیسے کیا بولا ہے شور, دیکھیے شور اس ٹائپ کا, یعنی مجہول پڑھنا. شور, جور, مور اس ٹائپ کا. اگر کھینچیں گے تو اس کا معنی بگڑ جائے گا. دیکھیے شور کو بولیں گے شور, دیکھیے نہیں ہو رہا ہے, یہ بگڑ جا رہا ہے. اگر بولیں گے مور کو بولیں گے مور, ہے نا. اگر مور بولیں گے تو یہ بگڑ جائے گا کیونکہ وہ معروف ہو جائے گا. ہم کو پڑھنا ہے مجہول. تو وہ مجہول کیا ہوتا ہے, وہ واو ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے, ہے نا, بلکہ مجہول پڑھا جائے. دیکھیے واو معروف کیا ہوتا ہے آپ کا, واو مجہول, ہے نا. چلیے یہ آپ کا ہوا واو مجہول, ہے نا. چلیے اس کا ایگزامپل کیا ہے دیکھیے, جیسے کہ آپ کا ہوا شور, ہے نا, شور, ہے نا. یہ آپ کا ہوا جیسے کہ مور, اور بولیے جیسے شور, مور, ہے نا. یہ آپ کا ہوا زور, ہے نا, وغیرہ کر دیجئے. چلیے وہ واو ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے بلکہ مجہول پڑھا جائے. جیسے آپ کا ہوا شور, اگر میں اسے کھینچ کر پڑھوں گا تو یہ بگڑ جائے گا. شور دیکھیے نہیں ہو رہا, بگڑ جا رہا ہے نا. کھینچنے پر ہے واو معروف ہو جائے گا, جس کو ہم نہیں کھینچیں گے مجہول پڑھیں گے, ہے نا, اس کو بولیں گے واو مجہول. جیسے شور, مور, زور وغیرہ. اس کے بعد آپ کا تیسرا قسم کیا ہے, آئیے آپ خود بولیے کیا ہے اس کا, واو معدولہ. کیا, واو معدولہ, ہے نا. چلیے آئیے جانتے ہیں اس کو بھی. واو معدولہ کیا ہوتا ہے, یعنی وہ واو ہے. واو معدولہ کیا ہوتا ہے, یعنی وہ واو ہے جس کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. جیسے ہم کیا پڑھ چکے تھے, جیسے آپ کا ہے درخواست, تو ہم پڑھتے کیا ہے درخواست, لکھتے کیا ہے خواجہ, پڑھتے کیا ہے خواجہ, لکھتے کیا ہے خواب, پڑھتے کیا ہے خواب, اور لکھتے کیا ہے خواہش, پڑھتے کیا ہے خواہش, ہے نا. اس ٹائپ کا, یعنی وہ واو ہے جسے ہم لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہے, اسے ہم کیا کہیں گے واو معدولہ. کیا کہیں گے, واو معدولہ کہیں گے. جیسے کیا ہوا آپ کا درخواست, ہے نا, کیا ہوا درخواست, تو پڑھیں گے درخواست. یہ آپ کا ہے آپ کا خواجہ, تو کیا پڑھیں گے خواجہ, ہے نا. اور بولیے جیسے کہ آپ کا ہوا خواہش, کیا پڑھیں گے خواہش, ہے نا. چلیے وغیرہ کر دیجیے, کافی ہو گیا اتنا, ہے نا. چلیے ہم جان گئے ہیں واو معروف. واو کتنی قسم ہے, 3 قسم ہے. واو معروف, واو مجہول, واو معدولہ. واو معروف وہ واو ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے, جیسے خون, جون, بون وغیرہ. یا واو مجہول یعنی وہ واو ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے, جیسے شور, مور, زور وغیرہ. یا آپ کا ہے واو معدولہ جسے ہم لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے. جیسے کیا بولا ہے درخواست, پڑھیں گے درخواست. لکھے ہے خواجہ, پڑھیں گے خواجہ. کیا لکھے ہے خواہش, کیا پڑھیں گے خواہش, ہے نا. چلیے اس کو بھی ہم جان گئے. اس کے بعد ہم کیا پڑھے تھے, بولیے آپ لوگ کیا پڑھے تھے اس کے بعد حروف کی قسمیں. چلیے آپ کا 3 ہو گیا ہے. تو ہم پڑھے تھے ہا کی قسمیں. کس کی, ہا کے پڑھے تھے. تو ہا کی بھی جو ہے 2 قسمیں ہے. کیا کیا ہے, کیا ہائے ملفوظی, ہائے ملفوظی اور ہائے مخفی. ہائے ملفوظی کیا ہوتا ہے, یعنی وہ ہا ہے جس کا تلفظ ہو, ہے نا, جس کا تلفظ صاف صاف ہو, ہے نا, نظر میں آئے ہا. چلیے دیکھتے ہیں آپ کا جو پہلا قسم ہے ہائے ملفوظی, ہے نا. چلیے ہائے چلیے ملفوظی ذات سے ہوتا ہے نا. وہ ہے جس کا تلفظ صاف صاف ہو, ہے نا. کیا, جس کا تلفظ صاف صاف ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں ہائے ملفوظی کہتے ہیں. جس کا تلفظ کیا ہو صاف صاف ہو, ہے نا. آئیے ہائے ملفوظی جیسے کیا ہے آپ کا, جیسے کیا ہے آپ کا کیا ہے دیکھیے ہا, دیکھیے صاف صاف ہو رہا ہے ہے نا. چلیے اس کے بعد کیا ہے آپ کا خا, ہے نا. اور بولیے جیسے کہ ہے نا. یہ آپ کا ہوا راہ, ہے نا. اور بولیے جیسے کہ, اور بولیے جیسے کہ ہے نا, آد ہو گیا آپ کا. چلیے بس کیجیے, آپ کو وغیرہ کر دیجیے. یہ 3 ایگزامپل کافی ہے آپ کا, ہے نا. کیا بولا ہے ہائے ملفوظی, یعنی وہ ہا ہے جو تلفظ میں صاف صاف ادا ہو, تلفظ اس کا صاف صاف ہو. جیسے کیا بولا ہے ہے نا, خواہ صاف صاف ہو رہا ہے, راہ وغیرہ, ہے نا. اس کے بعد آپ کا دوسرا قسم کیا ہے آپ کا, دوسرا قسم کیا ہے اس کا ہائے, ہائے کیا ہائے مخفی, کیا مخفی, ہے نا. چلیے ہائے مخفی, آئیے کیا ہے اس کو بھی ہم
बारीकी से जानते हैं। हाय मख्फी क्या होता है, यानी वह हा है जो तलफ्फुज में ना हो, सिर्फ मा कबल की हरकत को जाहिर करता हो। क्या? सिर्फ मा कबल की जो है हरकत को जाहिर करती है। जैसे क्या हुआ, ये रोजाना इस टाइप का, परवाना है ना इस टाइप का, है ना। चलिए आज देखते हैं हाय मख्फी क्या होता है। मख्फी यानी छुपा हुआ, है ना, जो साफ साफ ना दिखे, है ना। वह हा है जिसका जो, है ना, क्या बोला, वह हा है जो तलफ्फुज में ना हो, सिर्फ मा कबल की हरकत को जो जाहिर करती है। आइए देखते हैं, जैसे क्या बोला है, परवाना, है, देखिए परवाना, देखिए, है ना इस टाइप का। देखिए आपका है रोजाना, रोजाना, और बोलिए जैसे तराना, है ना इस टाइप का, वगैरह कर दीजिए। देखिए क्या बोला है, जो वह हा है जो तलफ्फुज में ना हो, सिर्फ मा कबल की हरकत को जाहिर करती है। देखिए नून हा जबर ना, क्या बोला है, ना इस टाइप का, है ना नून को बोलने के बजाय अदा करना है, तब हा का आवाज हरकत से निकल रही है ना, इसलिए परवाना, रोजाना, तराना वगैरह, है ना। चलिए हम जान गए, यह आपका हो गया हा की दो किस्में थे। क्या किया, हाय मख्फी, हाय मलफूजी, जो तलफ्फुज में साफ साफ दिखे हमको, और हाय मख्फी जो साफ साफ ना हो, सिर्फ मा कबल की हरकत को जो है जाहिर करती है, उसे हम लोग, है ना, हाय मख्फी कहते हैं। चलिए हम अलिफ पढ़ लिए, नून भी पढ़ लिए, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला पढ़ लिए। ये आपका हा की दो किस्में, उसको भी पढ़ लिए। ये आपका आखिरी किस्म है कि आपका हरूफ का जो है या है, या का भी आपका दो किस्म है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये आपका आखिर हो गया। अब इसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे, है ना। चलिए ये आपका हा की भी किस्में हो गया ना। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, आपका आखिर बचा है आपका या की भी कितनी किस्में हैं, दो किस्में है। क्या, या मारूफ, है ना, या मारूफ, है ना। या मारूफ क्या होता है, या मारूफ क्या होता है, यानी वह या है जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं। क्या, खींच कर पढ़ते हैं। जैसे जिस, यानी या से पहले क्या होगा, जेर हो, क्या होगा, जेर होगा। जहां पर भी आपका या से पहले जेर होगा तो समझ जाना वो आपका या मारूफ है, उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उनको हम खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हम हिंदी आप कायदे में पढ़ चुके थे, रोने कायदा में, क्या कि या से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं उर्दू में, या मारूफ कहते हैं। आज जैसे क्या बोला है, अमीर, मीम या जेर मीर, क्या हुआ, देखिए मीम से या से पहले क्या हो रहा है, जेर आ रहा है, मीर, अमीर, खींच रहा हो ना, खींच के पढ़ेंगे। बोले वह या है जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं। जैसे क्या बोला है, अमीर, या आपका हुआ गरीब, देखिए इसको भी मैं खींच रहा हूं क्योंकि इससे पहले जेर हो रहा है, गरीब, है ना। और बोलिए जैसे कि अमीर, गरीब, फकीर, देखिए, है ना, फकीर। और बोलिए जैसे कि मुदीर, है ना, वगैरह कर दीजिए। चलिए क्या बोला है, या मारूफ यानी वह या है जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, या फिर वह या है जिससे पहले जेर हो, उसको हम खींच कर पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, या मारूफ कहते हैं। जैसे क्या बोला है, अमीर, गरीब, फकीर, मुदीर वगैरह। या आपका दूसरा किस्म क्या है, आपका या मजहूल। क्या, या मजहूल, जिसको हम खींच कर ना पढ़ेंगे, है ना। चलिए आपका या मजहूल है, दूसरा किस्म या आपका आखिर हो गया। अब हरूफ की किस्म जो आपका खत्म हो गया, है ना। आपका आखिर है या मजहूल, यानी वह या है जिसको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। क्या, जिसको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। जैसे क्या बोला है, शेर, है ना, इस टाइप का शेर, देखिए शीनियाजेर शे, है ना, इससे पहले क्या आ रहा है ना, शेर, है ना। चलिए यह आपका हुआ शेर, है ना, यह आपका हुआ खैर, है ना, इस टाइप का शेर, शेर, है ना, खैर, देखिए खैर। अगर बोलेंगे खी तो बिगड़ जाएगा, है ना, खैर, है ना, शेर। उसके बाद बोलिए, और बोलिए, चलिए देर, इस टाइप का वगैरह कर दीजिए, है ना। इसको हम खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं ना। देखिए अगर खींच कर पढ़ेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे शेर को शीर, देखिए बिगड़ गया, इसका कोई यही नहीं है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, मजहूल पढ़ेंगे। जैसे क्या, यानी क्या बोला है, यानी या मजहूल, ये देखिए हा कर दिए हम, ये आपका या है ना। या मजहूल यानी वह या है जिनको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। अगर हम खींच के पढ़ेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, तो है ना, खींचना हमको नहीं है। क्या बोला है, शेर, खैर,
देर वगैरह। ये थे आपका हरूफ की किस्म है, इसको हम फिर से रिपीट कर लिए हैं तो आपको फिर से आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, एक करके लाइन को समझ गए, है ना। इसको अच्छे से मैं पढ़ा दिया, सिखा भी दिया। चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये थे आपका मखरज का बयान। आज बहुत ही मजा आपको आएंगे क्योंकि अच्छे से मैं पढ़ा दिया हूँ, है ना। चलिए वीडियोस को, अगर वीडियोस में आप पहली बार आए हैं तो जो है प्लीज इसको आगे शेयर कर दीजिए, ताकि जिसका इस बार एग्जाम है मैट्रिक इंटर का, उसको भी इसका भी जो है फायदा कुछ हो जाए, ताकि आपका जो फ्रेंड है उसको आप शेयर कर दीजिए। वीडियोस पर पहली बार आया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर जो है बेल वाले आइकन को जो है प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये काफी बच्चा का डिमांड है, कहना है कि सर आप जो है ये हिंदी, आपका जो हिंदी व्याकरण उसको भी लेकर के आइए, तो मैं आपकी बार जो है हिंदी व्याकरण भी आपके लिए लेकर के आऊंगा अगले वीडियोस में। उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये आपका उर्दू कवायद है, उर्दू कवायद जो पढ़े आप बच्चे लोग, तो कमेंट कर रहा है ना, डिमांड है बच्चे लोग का कि हाँ सर जी आप कवायद पढ़ाते हैं तो आप हिंदी ग्रामर भी पढ़ाइए, हिंदी व्याकरण भी पढ़ाइए। तो हम क्या बोले कि ठीक है, फिर आप का जो है अगले वीडियोस में आपका जो हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो इसका वेट कीजिएगा। ठीक है, फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए।